السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بریرہ کا جنم گھر والوں کے لیے کوئی خوشگوار واقعہ نہ تھا۔ نرس کے منہ سے بچی کی پیدائش کا سن کر رضیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ اللہ جانے اس معصوم کے کیسے نصیب ہوں، یہ سوچ کر ماں کا دل کانپ گیا تھا۔ بریرہ بڑی ہوئی تو اور بچوں سے مختلف نکلی۔ وہ کم گو اور فرما بردار تھی، گونگی سی جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ جو بھی کوئی بات کہہ دے یہ چپ کر کر سن لیتی، جواب نہ دے پاتی۔ بریرہ کے بعد 3 اور لڑکیاں رضیہ کے ہاں ہوئیں۔ آخر میں اللہ نے بیٹا بھی دیا، مگر یہ سارے بچے کچھ غیر سنجیدہ قسم کے تھے۔ جن دنوں بریرہ MA کی طالبہ تھی، اس کا باپ بیمار ہوا اور بستر سے لگ گیا۔ باپ کی بیماری نے گھر کی معیشت توڑ کر رکھ دی۔ جوں تو زندگی کی گاڑی چل رہی تھی، لیکن اب تو دال روٹی کے لالے پڑ گئے۔ MA کرتے ہی وہ ملازمت کی تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی۔ پاس رشوت تھی اور نہ سفارش۔ اب پتہ چلا کہ ماسٹرز کر لینا آسان ہے، نوکری پا لینا دشوار ہے۔ کئی جگہ انٹرویو دیے، کامیابی نہ ہوئی۔ ایک رشتے کے چچا بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، ان کے گھر چکر لگانے شروع کر دیے۔ آئے دن مصیبتوں کا دکھڑا لیے وہاں پہنچ جاتی۔ بارہا چچی کے سامنے روئی تو ان کو رحم آ گیا۔ چچا نے درخواست منگوا لی اور کچھ دنوں بعد بریرہ کو بینک سے انٹرویو کال آ گئی۔ چونکہ چچا کی معرفت سے کام ہوا تھا تو جلد ہی نوکری کا پروانہ بھی مل گیا۔ جس روز تقرر نامہ ملا، یقین نہ آتا تھا کہ اس کو ملازمت مل گئی ہے۔ بار بار کاغذ کے اس سفید ٹکڑے کو چومتی اور آنکھوں سے لگاتی، کبھی ہونٹوں پر رکھ لیتی جیسے یہ تقرر نامہ اس کی زندگی کا پروانہ ہو۔ اب اچھے رشتے آنے لگے، ساتھ جہیز کی لسٹ بھی آ جاتی۔ تب ہی وہ مسکرا دیتی اور کہتی، اماں صاف انکار کر دیجئے، ایسے لالچی لوگوں سے ہمیں رشتہ نہیں جوڑنا۔ اس نے تو یہی سوچ کر 3 بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں اور چھوٹے بھائی کا مستقبل سنوارنا ہے، اپنے سب جذبوں کو ایک ہی بار دفن کر دیا۔ لیکن ماں کی خواہش تھی کہ اس کی شادی ہو جائے۔ بات کا اللہ مالک ہے۔ بریرہ زیادہ حقیقت پسند تھی۔ بینک میں ساتھ کام کرنے والوں کے رشتے بھی آنے لگے تو اپنے آپ ہی دفتر میں خبر اڑا دی کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور منگیتر ملک سے باہر ہے۔ روز دفتر آنا، شام تک فائلوں میں گم رہنا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے گھر چل دینا۔ کولو کے بیل کی طرح روز و شب محنت کرتی رہتی۔ لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے کہ کیسی خوبصورت لڑکی غربت کی وجہ سے خاک ہو رہی ہے۔ بیچاری کی شادی کی عمر بیتی جا رہی ہے، ماں باپ کو کمائی کھانے کی عادت جو پڑ گئی ہے، وہ ہر کسی کی سنتی اور چپ رہتی۔ اب وہ عمر کی اس منزل پر تھی جہاں رشتہ لانے والے ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سر میں کہیں کہیں سفید بال چمکنے لگے تھے، جنہیں کنگھا کرتے وقت کبھی ادھر کبھی ادھر چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ اپنے کنبے کی خاطر وہ خلوص سے بڑھتے ہوئے ہاتھ ٹھکراتی رہی۔ طویل بیماری کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا تو پریشانی کا یہ باپ تمام ہوا۔ بیمار باپ تھا لیکن بڑا آسرا تھا۔ یہ لگتا تھا جیسے چادر سر سے اتر گئی ہے۔ باپ کی وفات سے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے سر سے سائبان ہٹا لیا ہو۔ وہ اب خود کو غیر محفوظ سا سمجھنے لگی تھی۔ عدم تحفظ کا احساس بڑھنے لگا۔ بھائی اپنی دلچسپیوں میں گم رہتا۔ اس کلنڈرے سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا بے وقوفی تھی۔ وہ ابھی کنبا سنبھالنے کے لائق نہ ہوا تھا۔ جوان سال ہو کر بھی چھوٹا بھائی بنا ہوا تھا۔ عبید صاحب اور بریرہ ایک ساتھ ملازم ہوئے۔ فرق یہ تھا کہ وہ آفیسر لگے اور یہ کلرک بھرتی ہوئی تھی۔ عبید نے بریرہ پر گہری نظر رکھی، عرصہ تک جانچتے رہے، اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ایک محنتی اور با کردار لڑکی ہے۔ یہ صابر و شاکر لڑکی کسی کے لیے بھی بہترین جیون ساتھی ثابت ہو سکتی تھی۔ بریرہ میں ایسی کوئی برائی نہ دیکھی جو عام لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ سکینڈل تھا اور نہ کسی سے دوستانہ مراسم تھے۔ ساتھیوں سے لیے دیے رہتی، اپنے کام سے کام رکھتی۔ عبید نے کبھی اس کو کسی مرد کے ساتھ ہنستے اور کھل کر بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ کسی ساتھی کارکن کے ہمراہ کبھی ہوٹل نہ گئی۔ فیشن پر سادگی کو ترجیح دیتی۔ وہ کام چور بھی نہ تھی، بلا وجہ چھٹیاں نہ کرتی تھی۔ عبید نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو ہی اپنا جیون ساتھی بنائے گا۔ وہ بریرہ کے گھریلو حالات جان چکا تھا، اس کے باوجود اپنی والدہ کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیج دیا۔ وہ جہیز کا خواہش مند نہ تھا۔ والدہ آمادہ ہو گئیں۔ عبید کے گھر والے شریف لوگ تھے اور یہ اچھا خاندان تھا۔ اب بریرہ کی کافی عمر ہو گئی تھی۔
اس کی ماں اس رشتے کو گنوانا نہ چاہتی تھی، مگر بیٹی نے ماں کو سمجھایا، اماں تم سوچو اگر میری شادی ہو گئی تو تمہاری باقی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی میری طرح نوکری کرتے کرتے بوڑھی ہو جائیں گی؟ میرے کھانے پینے کے دن گزر گئے، اب ان کی فکر کرو۔ میری تنخواہ بند ہو گئی تو گھر میں فاقے پڑنے لگیں گے۔ کیا تم خود کو ہمارا رازق سمجھتی ہو؟ جبکہ رازق تو اللہ ہے۔ تمہاری شادی کے بعد وہی کوئی سبیل نکالے گا۔ ماں بولی، لیکن بریرہ نہ مانی۔ یوں عبید کی والدہ کو انکار ہو گیا اور وہ مایوس ہو کر چلی گئیں۔ انکار سے عبید کو دکھ ہوا، اب بریرہ کے ساتھ کام کرنا دوبر ہوا۔ یہ احساس کہ بریرہ نے ٹھکرا دیا ہے بہت جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ اپنی تبدیلی کرا کر دوسری برانچ چلے گئے۔ جاتے ہوئے بریرہ سے کہا تھا، مجھے گمان بھی نہ تھا کہ آپ رشتہ ٹھکرا کر میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں تو آپ کو سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا۔ شاید آپ حقیقتوں سے دور رہ کر زندگی بسر کرنے کی عادی ہو چکی ہیں۔ اس رشتے کو کھونے کا دکھ بریرہ کو بھی بہت تھا۔ کس طرح اس کو بتاتی کہ میری مجبوری غربت ہے، ابھی 2 چھوٹی بہنوں کا جہیز اکٹھا کرنا ہے اور چھوٹے بھائی کو نوکری دلوانے کی خاطر رشوت کی رقم کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ عبید کے جانے کے بعد وہ بہت افسردہ رہنے لگی۔ اس جیسے اچھے انسان کو ٹھکرا کر غلطی کی ہے، یہ دکھ گھن کی طرح چاٹنے لگا۔ سوچ سوچ کر بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے اعلیٰ افسر کو بتلایا، یکسانیت کے ساتھ انتھک محنت سے یہ لڑکی اعصابی تھکن کا شکار ہے، اسے آرام کی اشد ضرورت ہے۔ اسے 3 ماہ کی رخصت مل گئی۔ 3 ماہ بعد آفس آئی تو ہر شے بدلی ہوئی تھی۔ وہ خود کو دفتر میں اجنبی محسوس کرنے لگی۔ چند دنوں تک یہی کیفیت رہی، پھر سب کچھ پہلے جیسا جامد و ساکن ہو گیا۔ وہ دفتری فرائض و امور میں گم ہو گئی۔ زندگی پہلے جیسی بے رنگ اور مشینی تھی جس کی وہ عادی تھی۔ وہ ایک بڑی مشینری کا پرزہ تھی جہاں اس جیسی اور بھی بہت سی لڑکیاں خواب بھلا کر روٹی کمانے پر مجبور تھیں۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی، آپ کے لیے کام کے ساتھ سیر و تفریح بھی ضروری ہے، لیکن اس جیسی سادہ بدھو قسم کی لڑکیاں تفریحات سے نا آشنا رہتی ہیں۔ اب اسے دفتر میں کسی کی شدت سے کمی محسوس ہوئی تھی اور یہ عبید صاحب تھے۔ وہ جہاں بیٹھتے تھے اس کرسی کو بے دھیانی کے عالم میں تکنے لگی۔ اب اس کی جگہ کوئی دوسرا آفیسر آ چکا تھا۔ یہ نیا افسر حیران ہو کر بریرہ کو اپنی طرف تکتے پاتا، تب ہی وہ جھیم کر سر جھکا لیتی۔ اسے یہ سوچ کر ندامت ہونے لگتی، نہ جانے یہ شخص اس کے بارے میں کیا سوچے گا، اسے کیا خبر۔ وہ اس کرسی پر ماضی کا کون سا گزرا ہوا لمحہ تلاش کرتی رہتی ہے۔ 7 برس گزر گئے۔ اچانک ایک روز عبید آ گیا۔ وہ اسی طرح کرسی پر گمسم بیٹھی کام کر رہی تھی، لیکن اب جگہ اور کرسی بدل چکی تھی۔ گرچہ کافی کمزور ہو گئی تھی، لیکن اب بھی سادہ اور معصوم تھی۔ اس نے عبید کو دیکھ لیا۔ وہ اپنے ہم منصب سے بات کر رہا تھا، پہلے سے زیادہ گریسفل اور بااعتماد ہو گیا تھا۔ کاش ان دنوں حالات اچھے ہوتے تو وہ ضرور اس شخص کی شریک زندگی بن جاتی۔ شاید کہ اب تک ان سے چند بچے بھی ہو چکے ہوتے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ان خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا، یہ سوچ کر کہ میرا ضمیر تو مطمئن ہے، اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر میں نے گھر کی ڈوبتی کشتی کو برے حالات کے طوفان سے نکال لیا تھا۔ اپنے والدین کی خدمت بیٹا بن کر کی، بہنوں کو عزت سے رخصت کیا، ان کا پیار اور ماں کی دعائیں ہی اس کے لیے بڑا اجر تھا۔ اب شادی کی خواہش کیا؟ دوست سے صاحب سلامت کے بعد عبید اس کی جانب آیا، خیریت پوچھی اور کہا، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو فون کروں؟ دوسرے روز اس نے فون پر بتایا، بریرہ میری 7 چھوٹی بہنیں تھیں، والد فوت ہو چکے تھے، ان دنوں میں اپنے گھر کا اکلوتا سہارا تھا۔ تمہارے ہاں پیام اسی لیے بھیجا تھا کہ تم مجھے ایسی لڑکی نظر آئیں جو میری مجبوریوں میں میرا ساتھ دے سکتی تھی۔ مجھے تمہارے حالات کا علم تھا۔ ظاہر ہے جو لڑکی اپنی بہنوں اور بھائی کی خاطر خود کی خوشیاں قربان کر سکتی ہو، وہ شوہر کے مسائل میں بھی اس کا ساتھ دے سکتی تھی۔ یہ میرا خیال تھا کہ ہم دونوں مل کر دونوں کنبوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ ان دنوں 7 بہنوں کی تعلیم اور ان کی شادیاں کرنا میرے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تاہم یہ بہنیں اگر 7 کی 10 ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا، ہم بھی تو 2 ہو جاتے۔ مگر تمہارے انکار نے مجبوریاں اکٹھی سمیٹنے کا حوصلہ مجھ سے چھین لیا۔ دوسری برانچ میں جاتے ہی مجھے بیرون ملک بینک میں جا کر خدمت کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ یوں میں اپنے مسائل سے جلد عہدہ برآ ہو گیا، لیکن یہ کمی محسوس ہوتی رہی کہ میں تمہارے کنبے کے لیے اور تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا، کیونکہ ہم ایک راستے کے مسافر نہ بن سکے تھے۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہ تھا کہ دوبارہ تم کو پکار لیتا۔ اب تو سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، نیا گھر بھی بنا لیا ہے،
बहनों की शादियां अच्छी जगह हो गई हैं। कई बार चाहा तुमसे मिलने आऊं, ये सोचकर रह गया क्या खबर तुम्हारी शादी हो गई हो। शायद तुम्हारा शोहर मेरा तुमसे मिलना पसंद ना करे। उबैद साहब, वो बोली, मेरी शादी नहीं हुई। आप मेरे घर आ सकते हैं, लेकिन रिश्ते के लिए नहीं। क्या यही बात कहने वाली थी? उबैद ने बात काटी। अब तो तुम्हारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो चुकी हैं और तुम भी ऑफिसर बन चुकी हो। कल मैं वालदा को भेजूंगा, अब इनकार मत करना। वालदा को ज़रूर भेजना, लेकिन रिश्ते के लिए नहीं। लेकिन क्यों आखिर? इसलिए कि शादी की उम्र गुजर चुकी है। अब मैं दुल्हन बनी अच्छी ना लगूंगी। ऐसी उल्टी बात ना करो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों का इंतज़ार करूंगी। उसने जुर्रत करके ये कह तो दिया, मगर शर्म से सुर्ख हो गई। फिर 42 साल में जब वो दुल्हन बनी तो वो 42 साल की ना लग रही थी। पहली बार संवरी थी, 20 साल की लग रही थी। सारी जिंदगी नेकी और पाकीज़गी में जो बसर की थी। ज़हनी हम आहंगी हो तो शोहर और बीवी उम्र भर शेरो शुक्र रहते हैं। घर में सुकून होता है। जब घर में सुकून होता है तो अल्लाह की रहमत उस घर पर बरसती है। बरीरा के घर में भी सुकून था। शरीके ज़िंदगी एक दूसरे के खैर ख्वाह थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे। औलाद ना थी, फिर भी औलाद की कमी महसूस नहीं करते थे। दोनों ने अपने बहन भाइयों और घर वालों के लिए कुर्बानियाँ दी थी। दोनों की ज़िंदगी का मकसद नेक और एक था। तभी अल्लाह ने हुस्न सलूक का ये सिला दिया कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वो सिदक और मोहब्बत डाल दी, जिसके लिए दुनिया में हज़ारों जोड़े तरसते रह जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।